आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की हमारी बड़ी खबर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडियाला जेल से महफूज मकाम पर मुंतकली की। और इस खबर को लेके, इमरान खान की मुंतकली को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, वहां पे क्या हलचल हुई है और इमरान खान की मुंतकली के मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील। और आप जानते हैं कि इस नोयत की जो दरखास्तें होती हैं, जो मुकदमात होते हैं, वो अमूमी तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये केस आर्टिकल 184(3) का ये लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। लेकिन खान साहब की मुंतकली को लेके जो आईनी बेंच है उसको औस्त करना और जो फुल कोर्ट है उसकी तश्कील का क्या मामला है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस खबर की तफसीलात पे आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तरजीहात क्या हैं, यानी खान साहब की मुंतकली तो चलें, महफूज मुकाम पे मुंतकली का जो मुतालबा किया जाता है वो अपनी जगह पे, लेकिन जमात की, पीटीआई की बतौर सियासी जमात क्या तरजीहात हैं, इस हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है। इस खबर से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबर नाज़रीन ये है कि आज आप जानते हैं कि तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुरशा बीबी साहबा के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का केस है उसकी समाअत, और वो भी अडियाला जेल में। लेकिन आज की इस समाअत से पहले जो आलिया हमजा साहबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ आइकनाजर हैं पंजाब की, पूरे पंजाब की, उनकी तरफ से एक कॉल दी गई। अब वो कॉल क्या थी? आलिया हमजा साहबा ने कहा कि जो पार्टी के अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, चाहे वो सूबाई असम्बली के रुकन हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, और इन दोनों कैटेगरीज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ साथ वो पीटीआई के लोग जिन्हें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में टिकट दिया गया था, वो टिकट होल्डर थे, बेशक इलेक्शन हार गए, और रावलपिंडी के अतराफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान हैं, आलिया हमजा साहबा ने कॉल दी कि ये तमाम लोग जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। अब आप ये जो कॉल आलिया हमजा ने दी है, इससे आप तरजीहात का अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी अपनी हुकूमत है और इनके सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है, अली अमीन गंडापुर की है, जो कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन वहां पर जो लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो अर्जेंसी है, जो वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जो वहां पे जो दहशतगर्द हैं दन दनाते फिरते हैं, असर के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके हैं जहां पर सूबाई हुकूमत की रिट बाकी नहीं रहती, अब वहां पे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, पाक फौज के जो जवान हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जो पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो इस दहशतगर्दी की जो कीमत है, खात्मे की जो कीमत है, अपने खून से अदा कर रहे हैं, शहादतों को गले लगा रहे हैं ताकि सूबे में अमन हो सके, सूबे के जो अवाम है वो अमन से सो सकें और जो वहां पे दहशतगर्दी है उसका खात्मा हो सके। अब जो पाक फौज के जवान मेजर अदनान असलम थे, जिन्होंने कुर्बानी पेश की, दहशतगर्दों के साथ जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे, अब उसकी जो नमाज जनाजा बन्नू के कैंट में अदा की गई, वहां पे आप ये देखें कि सूबे का वज़ीर आला नहीं था, सूबे के वज़ीर आला की काबीना का कोई रुकन नहीं था, तहरीक इंसाफ का और कोई नामवर वहां पे रहनुमा नहीं था, तो वहां पर तो नहीं पहुंचे। सूबा इनका अपना है, हुकूमत में सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इस सूबे में अमन के लिए, अमन की बहाली के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए तहरीक इंसाफ का कोई जिम्मेदार, चाहे वो पार्टी का जिम्मेदार है, चाहे वो हुकूमत का कोई रिस्पॉन्सिबल है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, काबीना का रुकन है, कोई नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब आलिया हमजा साहबा कॉल क्या दे रही हैं कि इमरान खान साहब के केस की समाअत है अडियाला जेल के बाहर, पार्टी के लोगों ने वहां पे पहुंचना है। तो आप अंदाजा कर लें कि इस पार्टी की तरजीहात क्या हैं। अपना सूबा और सूबे का अमन नहीं है, सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत करनी चाहिए, सियासी मुखालफिन के साथ बात करना खान साहब ने उससे इनकार कर दिया। तो आप इससे इनकी तरजीहात का अंदाजा लगाएं। और जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट है इमरान खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकली के हवाले से, वहां पर भी जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, जो खत लिखा गया है एक कयूम खान नामी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की तरफ से, इमरान खान के फॉलोअर की तरफ से रिस्टार सुप्रीम कोर्ट को, उसमें भी इमरान खान की जिंदगी को जो लाहक खतरात हैं, मुबैना तौर पर जो लाहक खतरात हैं, उसका जिक्र किया गया है। क्या कहा गया उस खत में कि इमरान खान साहब जो है वो नेशनल लीडर हैं,
اور اتنا زیادہ اس میں مبالغہ رائے کی گئی ہے، جو خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو، اور جو متفرق درخواست ارلی ہیئرنگ کی فائل کی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں، 24 کروڑ عوام میں سے 90% سے بھی زیادہ عوام جو ہیں وہ عمران خان کو فالو کرتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں، نیشنل لیڈر ہیں۔ اور اس بات کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کس کے ٹویٹ کا حوالہ دیا گیا؟ زلمے خلیل زاد کا، جو کہ امریکہ کے سابق اسپیشل ایلچی ہیں افغانستان کے، کہ اس نے اپنے ٹویٹ میں کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں محفوظ نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو کسی اور جگہ پہ منتقل ہونا چاہیے۔ اب قیوم خان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چونکہ زندگی کو خطرات لاحق ہیں، وہ نیشنل لیڈر ہیں، ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے کسی اور جگہ پہ محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ نئی درخواست دائر کی ہے آرٹیکل 184(3) کی، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق یہ درخواست جو ہے وہ صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ لیکن قیوم خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے سامنے اور منصور علی شاہ صاحب کے سامنے یہ درخواست جو ہے وہ پٹ کی جائے، نوٹ بنا کے، اور اس پہ فل کوٹ بنایا جائے۔ آئینی بینچ سماعت نہ کرے، چیف جسٹس یحییٰ فریدی کے سربراہی میں، جس میں منصور علی شاہ صاحب ہوں، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہوں، جس میں عائشہ ملک صاحبہ ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، باقی کوئی ہو نہ ہو، ان ججز پہ کو لازمی بینچ میں شامل کر کے آپ فل کوٹ بنا دیں اور عمران خان کو جو ہے اڈیالہ جیل سے نکال کے کسی محفوظ مقام پہ منتقل کریں۔ اچھا، یہ جو قیوم خان صاحب ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایک درخواست دائر کی تھی، وہ درخواست آئینی بینچ نے ڈسمس کر دی تھی۔ اس میں قیوم خان نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کر دیں۔ اب یہ نئی درخواست لے کے آئے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، زلمے خلیل زاد نے بھی ایکس پہ پوسٹ کر دیا ہے، لہٰذا خان صاحب کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیں، زمان پارک یا پھر بنی گالا۔ اب اس درخواست پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، وہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن ترجیحات آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ بے شک دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہوں، وہاں پہ بے شک دہشت گرد جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جہاں پہ عصر کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کی رٹ نہیں باقی رہتی، صوبائی حکومت کی رٹ نہیں رہتی، وہاں کے عوام کی فکر نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ دہشت گرد ان معصوم لوگوں کو، معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کریں، ان کو اگر فکر ہے تو عمران خان کی فکر ہے۔ اور یہاں پر بھی مبالغہ آ رہا ہے، خان صاحب کی جان کو ریاست کی کسٹڈی میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں تو سب سے زیادہ محفوظ ہیں، خدا نہ خواستہ جو خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی ہے، جو دہشت گردی کے وہاں پہ واقعات پیش آتے ہیں، خان صاحب اگر جیل سے باہر ہوں، فرض کریں جیل سے باہر ہوں، وہ کسی سڑک پہ سفر کر کے ایک شہر سے دوسری جگہ جا رہے ہوں، یا بنی گالا سے بنو جا رہے ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے ہوں، تو سڑک کے اوپر محفوظ ہوں گے یا پھر ایک ریاست کی کسٹڈی میں، ریاست کے ادارے میں محفوظ ہوں گے؟ تو ان کی ترجیحات کا آپ اندازہ کر رہے ہیں۔ لیکن جھوٹ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ جو سیلاب سے متاثرہ جو علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے یا اور باقی جو علاقے ہیں، وہاں پہ اگست کے جو بجلی کے بل ہیں وہ معاف کر دیے ہیں، اگست کے بجلی کے بل نہیں لیے جائیں گے، جنہوں نے ادا کر دیے ہیں ان کو ستمبر کے بلوں میں وہ رقم جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دی جائے گی، وہ رقم ان کو واپس کر دی جائے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ٹو کرنے والے، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بیچ کے ڈالر کمانے والے، ڈالروں میں کھیلنے والے جو یوٹیوبر ہیں، اتنے مست ہو چکے ہیں اپنے اس کمپین میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو کوئی مدد فراہم نہیں کی جا رہی، سیلاب متاثرین کو پنجاب حکومت نے تنہا کر دیا ہے۔ دوسری جانب اپنے ولاگز میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت ایسی نالائق ہے، ابھی تک انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈونر سے ڈیمانڈ نہیں کر سکے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وہ آگے آئے۔ اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پہ لے جایا جائے گا، نواز شریف صاحب کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں لانچ کیا جائے گا، یا شہباز شریف صاحب چلے جائیں گے کسی انٹرنیشنل ڈونر کو لے کے اور وہاں پہ انٹرنیشنل تنظیموں سے بھیک مانگی جائے گی کہ ہمیں امداد دی جائے۔ یا ڈالرز کا جو خمار ہے وہ آپ کے ذہنوں پہ اتنا چڑھ چکا ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈونر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی اپیل نہیں کی گئی کہ وہ آئیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کریں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ جائیں گے، علی پور میں جائیں گے، یا پھر نواز شریف صاحب چلے جائیں گے، یا مریم نواز صاحبہ چلی جائیں گی، انٹرنیشنل ڈونر کے کسی نمائندوں کو وہاں پہ لے جا کے وہاں پہ ان سے امداد کی اپیل کر دیں گے۔ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کہ سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کرنی ہے یا اپیل نہیں کرنی؟ پہلے آپ تو یہ فیصلہ کر لیں۔ ناظرین، یہ جھوٹ بیچتے ہیں، تحریک انصاف سے جڑے یہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ جھوٹ بیچتے ہیں۔ اب اس کے جھوٹ کا اندازہ آپ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کے بعد باہر آ جائیں گے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 7 کیسز میں ضمانت کی اپلیکیشن دے رکھی ہے اور ان کے خلاف 40 ایسے کیسز ہیں جن میں ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی، لیکن چونکہ جھوٹ بیچنا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، حکومت کو ملائن کرنا ہے، اور اپنی جو فنڈ ریزنگ ہے، میں بات کر رہا تھا بگوڑے گلے تیتر عمران ریاض خان کی، وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر اکیلا چھوڑا گیا ہے تو وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے کہ اگست کے بجلی کے بل نہیں لیے جائیں گے، معاف کر دیے گئے ہیں، وہ کیا خلائی مخلوق کے لیے بجلی کے بل معاف کیے گئے ہیں؟ وہ جو پنجاب کی مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جتنی بھی امداد کر رہی ہیں، جتنا بھی ریسکیو کا کام کر رہی ہیں، جتنا بھی ریلیف کا کام کر رہی ہیں، پنجاب حکومت ہی کر رہی ہے نا۔ آپ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے، یہ جو 25 لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں، یہ کوئی خلائی مخلوق تو اٹھا کے ان کو کیمپوں میں لے کے نہیں آئی تھی، حکومت نے ہی کیا ہے نا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی جو فنڈ ریزنگ ہے عمران ریاض خان نے کرنی ہے، جو کہ ابھی تک ناکام ثابت ہوئی ہے۔ گیلے تیتر عمران ریاض خان کی برطانیہ میں جو سیلاب متاثرین کو جھانسا دینے کے لیے، سیلاب متاثرین کے نام پر جو پیسے بنانے کے لیے، اپنے اکاؤنٹس میں پیسے بھرنے کے لیے جو فنڈ ریزنگ کی کمپین شروع کی گئی ہے، ابھی تک وہ ناکام ثابت ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ڈالر کمانے ہیں تو اپنے ڈالر کمانے اور بنانے کے لیے پنجاب حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کے لیے کچھ نہیں کر رہی، جبکہ پنجاب حکومت نے اب تک جتنا ہو سکا ہے اپنے وسائل کے مطابق کیا بھی ہے، اور آگے بھی سیلاب متاثرین کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی پانی نیچے جائے گا تو جو نقصان ہے سیلاب متاثرین کا، وہ نقصان ان کا پورا کیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔